مردہ عورتوں سے زنا کرنے والے شخص کا واقعہ۔ امام زاری رحمۃ اللہ نقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے، وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ غرض کیا، نہیں۔ کیا تو نے کسی کا جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ تیرے 7 آسمان 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا، حضور، میرے گناہ 7 آسمانوں زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ؟ کہنے لگا، ہاں، البتہ میرا اللہ، اس کا رحمت بہت بڑا ہے۔ گناہ کا ارتکاب پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدا عظیم میں ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی غفور درگزر کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا۔ کہنے لگا، بیاہ کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، اس کی قبر کھودی، کفن اتار کر چال دیا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا، اس نے مجھے لوٹ کر اس کی مزاحمت کر لی۔ ابھی میں قبر سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ اے نوجوان، کیوں تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور وہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا تو مرنے والے کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا، وہ میرے اللہ کے روبرو مجھے یا بحالت جناب حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کھڑے ہوئے اور اس کی گدی پر ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا، فاسق، تو بس آگ کے لائق ہی ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ تو بہنوں جوان وہاں سے نکلا۔ 40 راتوں تک اللہ کا حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ کی بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام کو تشریف لائے سلام کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخلوق کو آپ نے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا، مجھے ابھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا، وہ کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ کو وہی قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، اب بھی اس پر نگاہ شفقت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس سے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ سب کے ساتھ واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زنا کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے، جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو وہ توبہ اس کے درجے کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔